آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اسلام میں ان ایسی 5 عورتوں کے بارے میں جنہوں نے اپنی زندگیوں سے ثابت کیا کہ ایمان اور ہمت کا جادو کسی بھی طاقت سے بڑھ کر ہے۔ ان کا اثر صرف گھروں تک محدود نہیں رہا، ان کی روحانی قوت نے پوری امت کو روشنی بخشی۔ یہ وہ 5 عظیم عورتیں ہیں جن کی کہانیاں ہمیشہ یاد دلاتی ہیں کہ اصلی عزت نہ مال سے ہے نہ رتبے سے، بلکہ اصلی عزت صرف یقین، صبر اور قربانی سے ہے۔ آج ہم ان 5 روشن چہروں کی زندگی کا سفر کریں گے جہاں ہر کہانی ہمیں نئے سبق، نئے حوصلے اور نئے راستے دینے والی ہے۔ تو زین کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ مکہ کے بازاروں کی قوت، صاف دل کی ملائکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے پہلا سہارا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ جب پہلی وحی آئی اور غار ہیرا کی خاموشی سے دنیا بدل گئی تو سب سے پہلے جس نے تسلی دی، یقین دیا اور کہہ دیا آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ یہ وہ پل تھا جس نے اسلام کی بنیاد کو ایک گھر کے اندر اطمینان دیا۔ انہوں نے صرف تسلی نہیں دی، پہلی مومنہ بنی، پہلا حوصلہ بنی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی دولت، اپنی عزت، اپنا وقت، سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر وقف کر دیا۔ جب شیب ابی طالب میں مسلمانوں پر بائیکاٹ ہوا، روزگار بند ہوئے، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے مال و دولت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد کی۔ یہ صرف پیسہ دینا نہیں تھا، یہ رسک لینا تھا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی تحریک کی بنیاد جب ایمانداری اور مٹیریل سپورٹ پر کھڑی ہو تو اس کا اثر دیر پا ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا رویہ اتنا شریف تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زندگی بھر یاد رکھتے۔ وہ ایک مثال ہے نا کہ کسی مشن کو چلانے کے لیے طاقت چاہیے، لیکن طاقت کا صحیح استعمال اور نیت سب سے زیادہ اہم ہے۔ ان کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان کو پرورش گھر سے ملتی ہے۔ اگر گھر مضبوط ہو تو امت مضبوط ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سکھایا کہ قومی تحریک کبھی صرف لیڈرز تک محدود نہیں ہوتی، وہ ان لوگوں کی وجہ سے چلتی ہے جو اپنی بات پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے بارے میں جنہوں نے علم سے امت کو روشن کیا۔ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والی بیٹی، اور وہ شخص جنہوں نے علم، فقہ اور حدیث میں امت کو بے شمار رہنمائی دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہزاروں احادیث منقول ہیں۔ یہ صرف ایک عورت نہیں بلکہ علم کی دیوار تھی۔ ان کا کمرہ مسجد کا ایک چھوٹا سا درسگاہ بن گیا جہاں سے لوگ سوال کرتے، جواب لیتے۔ انہوں نے نہ صرف روایت بتائی بلکہ ان کا ترجمہ اور تنقید بھی کیا۔ اس لیے ان کو صرف روایت کرنے والی نہیں بلکہ تفسیر اور فقہ کی قادر شخصیت مانا جاتا ہے۔ آج ہم جب کوئی مسئلہ سمجھنا چاہیں تو ان کی مثال یاد کرتے ہیں کہ علم کا اصل مقصد عمل تک پہنچنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے محولت، عبادت اور معاملات پر ایسے جواب دیے جو آج بھی اسکالرز کے لیے مرجع ہیں۔ ان کا طریقہ تھا کہ سوال کرنے والے کی سوچ کو سمجھنا، پھر دلیل سے جواب دینا۔ انہوں نے بتایا کہ دین صرف رسم و روایت نہیں ہے بلکہ دین کا اصل مطلب زندگی کے ہر حصے کو اداب، انصاف سے چلانا ہے۔ اسی اپروچ کی وجہ سے ان کی روایت زور و تدبر اور لوجک سے بھری رہتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خواتین کی تعلیم اور سماجی رول کو پیش کیا۔ ان کا بیان یہ تھا کہ عورت کو علم حاصل کرنا، سوال کرنا اور اپنا حق مانگنا، یہ سب کچھ صحیح ہے، یہ سب حیا کے خلاف نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی سے دکھایا کہ علم کی روشنی گھر اور محفل دونوں جگہ سے آتی ہے۔ آج کی مسلم خواتین جو آفس، مدرسہ یا مسجد میں رول نبھاتی ہیں، ان کا ایک حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وراثت کا نتیجہ ہے۔ جب لوگ کسی مسئلے پر کوئی مسئلہ پیدا کرتے تو عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے انداز سے جواب دیتی، بڑے سمپل، سیدھا اور دلیل سے۔ یہ سٹائل آج بھی ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے۔ علم کو آسان کرو، نفرت کو نہیں۔ علم سے اگر گھر روشن ہو تو زندگی میں برکت آتی ہے۔ جو اگلی مثال میں نظر آتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، گھر کی روح اور صبر کی مثال۔ حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی جنہوں نے گھر کو عبادت کا مرکز بنایا اور صبر کی مثال قائم کی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر نے ایک مثال پیش کی، وفا، محبت اور ادب کی بنیاد پر اصل تربیت کرنا۔ ان کا روزمرہ کا مسئلہ، چولہا، کپڑے، بچوں کی تربیت، سب میں ایک عبادت کا روپ دکھتا تھا۔ انہوں نے دکھایا کہ گھر
کو ایمان کی سیدھائی سے بھرنا کس طرح پورے معاشرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ آج کے دور میں جب لوگ گھر اور کیریئر کے درمیان میں جڑتے ہیں تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ درمیانہ روی اور نظم سے سب کچھ ممکن ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے شوہر علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مشکل دور دیکھا مگر کبھی شکایت نہیں کی۔ ان کا صبر اصلیت میں ایک درس تھا۔ جب زندگی مشکل ہو تو صبر انسان کی روح کو مضبوط کرتا ہے۔ ان کی زندگی سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایمان گھر میں مضبوط ہو تو عام مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے زندگی میں چھوٹی چیزوں میں خوشی منانا سکھایا۔ ان کی حیا نے ان کو نفرت اور شو آف سے دور رکھا۔ یہ آج کے لیے بہت بڑا صدقہ ہے۔ کام میں سکون اور زیادہ میں مصروفیت دونوں کو فرق سمجھو۔ ان کی زندگی سے وضاحت ملتی ہے اصلی عزت اندر سے آتی ہے، باہر سے نہیں۔ گھر کی بنیاد اگر مضبوط ہو نسل اور معاشرہ دونوں مضبوط ہوتے ہیں۔ اب ہم مریم علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں جنہوں نے تنہائی میں ایمان سے معجزے دکھائے۔ مریم علیہ السلام کا قرآن میں بڑے عزت سے ذکر ہوا کہ ایک ایسی عورت جن کی زندگی میں تقوی اور توکل سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ مریم علیہ السلام ایک ایسا امتحان جھیلے ہوئے تھی جہاں لوگوں کی تنقید اور اکیلا پن عام تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کو تقوی سے سمجھایا اور لوگوں کی باتیں ان کے ایمان کو ہلانے میں ناکام رہی۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب رشتے کمزور ہوں یا لوگ ساتھ نہ دیں پھر اللہ پر بھروسہ اکیلا بھی کافی ہوتا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں دکھاتی ہے کہ تقوی ایسی قوت ہے جو انسان کو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مریم علیہ السلام پر ایک ایسا معجزہ تھا جو دنیا کی سمجھ سے الگ تھا۔ انہوں نے نفرت اور شرم کو برداشت کیا اور اپنے رب پر پورا توکل رکھا۔ ان کا جواب صرف لفظ نہیں بلکہ عبادت تھے۔ جب آپ رب سے رشتہ مضبوط کر لیتے ہیں تو مصیبت میں سکون ملتا ہے۔ یہ سبق آج ہمارے لیے روشنی ہے۔ جب غلط الزام لگیں تو صبر اور توکل سب سے بڑا ڈیفنس ہے۔ مریم علیہ السلام کی حیا ان کو دنیا کی بری نظروں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ قرآن نے ان کو چنا اور ان کی کہانی ہم سب کے سامنے مثال بن گئی۔ عزت کپڑوں یا ذمہ داری سے نہیں نیت سے آتی ہے۔ مریم علیہ السلام نے یہی ثابت کیا۔ ان کا کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ روحانی قوت سے ہی اصلی عزت ملتی ہے۔ جب ایمان تنہائی میں بھی اپنا رنگ نہیں چھوڑتا تو ظلم کے درمیان بھی روشنی رہتی ہے، اور یہ روشنی آسیہ رضی اللہ عنہ کی مثال سے آگے بڑھتی ہے۔ آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی مگر اس کے محل میں ایک مومنہ جنہوں نے ظلم اور طاقت کے محل میں اپنا ایمان برقرار رکھا۔ آسیہ رضی اللہ عنہ نے دنیا کی عظیم طاقتوں کے مقابلے میں ایمان کا پرچم اونچا رکھا۔ جب سب لوگ فرعون کے ڈر سے ڈرتے تھے آسیہ رضی اللہ عنہ نے حق کی بات کی اور قربانی دی۔ ان کا عمل یہ سکھاتا ہے کہ عقیدہ جب مضبوط ہو تو کرسی اور طاقت کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ جرت آج بھی ہمارے لیے انسپائریشن ہے۔ سچ پر قائم رہنا سب سے بڑی جیت ہے۔ آسیہ رضی اللہ عنہ کی مشہور دعا آج بھی یاد رکھی جاتی ہے۔ میرا گھر وہ ہو جو تیرے سامنے ہو، میرے پاس دنیا کا محل نہیں۔ انہوں نے دعا میں اپنا قیام دکھایا، دنیا سے اوپر ایک گھر کی تمنا کی جہاں انصاف اور ایمان ہو۔ ان کی دعا کا مطلب ہے جب ضمیر صاف ہو تو عرش کا گھر بھی ملتا ہے۔ آسیہ رضی اللہ عنہ کا صبر صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک مثال ہے کہ ظلم سے لڑنا اصل میں ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ ان کو آخرت میں وہ مقام ملا جس کا وہ وصول دنیا میں نہ کر سکی تھی۔ یہ سبق یاد رکھو، صبر سے ہی انصاف کا راستہ نکلتا ہے۔ ہم نے آج ان 5 ہستیوں کے بارے میں جانا جن میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ہمت، عائشہ رضی اللہ عنہ کا علم، فاطمہ رضی اللہ عنہ کا صبر، مریم علیہ السلام کا توکل اور آسیہ رضی اللہ عنہ کی جرت۔ ان سب سے ایک ہی پیغام ملتا ہے، اصلی طاقت دل کے ایمان سے آتا ہے۔ آپ بھی ان میں سے ایک صفات اپنی زندگی میں ابھی سے شامل کر سکتے ہیں، چھوٹا قدم لے کر بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔